السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مائع مستعمل کے متعلق بحث ہوئی تھی اور کچھ باتیں گزر چکی تھیں۔ آج انشاءاللہ اس پانی کے بارے میں ہم پڑھیں گے جسے بچا ہوا پانی کہتے ہیں یا الماء الفاضل کہا جاتا ہے۔ اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے کہ درس میں یہ بیان کیا گیا تھا شروع میں کہ پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے پاک پانی یعنی طاہر پانی، اور ایک ناپاک پانی نجس پانی۔ تو اصلاً یہی دو قسمیں ہیں، صحیح اقوال کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک پاک پانی اور ایک ناپاک پانی۔ لیکن ایک مرجوح قول ہے جو کہتے ہیں کہ پانی کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے طاہر، مطہر، پاک پانی۔ تو ان کے ہاں کیا ہے کہ پاک ہونا ضرور، پاک جو پانی ہے تو پاک پانی ضروری نہیں ہے کہ پاک بھی کرے، خود پاک ہے دوسرے کو بھی پاک کرے، ضروری نہیں ہے ان کے ہاں۔ اور تیسری قسم ان کے ہاں ہے نجس۔ تو اس تقسیم کی دراصل کوئی دلیل مضبوط نہیں ملتی ہے، اور اس یعنی اس تقسیم سے جو الجھاؤ پیش آتا ہے سامنے ہمارے کہ ہم کس پانی کو طاہر اور مطہر دونوں سمجھیں اور کس پانی کو طاہر سمجھیں اور مطہر نہ سمجھیں، تو اس مسئلے میں جو الجھاؤ پیش آتا ہے اس کی کوئی توجیہ صحیح شکل میں نہیں بن پاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے اہل علم اور دلائل کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں واضح یہی ہوتا ہے کہ پانی کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے طاہر، ایک ہے نجس۔ یعنی جو طاہر ہوگا وہ مطہر بھی ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا، اور جو ناپاک ہوگا وہ پاک بھی نہیں کرے گا، خود تو ناپاک ہے دوسرے کو بھی پاک نہیں کرے گا۔ یہ بحث اصل میں اس موقع پر اس لیے کی گئی کیونکہ یہاں جو مسئلہ ہے اس کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ استعمال کے بعد جو بچ گیا پانی ہے، ٹب میں، بالٹی میں، برتن میں بچا ہوا پانی ہے، تو اس کے متعلق جو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، پاک تو ہے، پاک ہے، پاکی کے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جو بھی بچا پانی ہے، چاہے تھوڑا ہو پانی یا زیادہ پانی ہو، اگر وہ اپنی اصل حالت پر باقی ہے تو اگر چاہے عورت استعمال کی ہو یا مرد استعمال کیا ہو، چاہے حائضہ والی عورت استعمال کی ہو یا ویسے عام عورت جو ہے وہ استعمال کی ہو، تو ان سب کے یہاں کیا ہے، وہ پانی پاک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ وہ کیا پاک کرنے والا بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی خود تو پاک ہے وہ پانی، لیکن کیا اگر کوئی استعمال کرتا ہے نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تو کیا اس کو پاک کرے گا، وہ طہارت حاصل ہوگی اس کو؟ یہ مسئلہ ہے، یہاں اختلاف ہے۔ تو یہ کب پیش آیا؟ اسی صورت میں پیش آیا ہے کہ جب لوگوں نے تقسیم کی، پانی کی تین طرح تقسیم جب کی، ایک طاہر، مطہر اور نجس۔ طاہر یہ خود تو پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا ہے، اور ایک مطہر ہے یعنی خود پاک بھی ہے اور مطہر بھی ہے، دوسرے کو پاک کرنے والا بھی ہے، اور تیسرا ہے نجس۔ یہ اسی صورت میں پیش آیا، حالانکہ ہمارے ہاں صحیح اقوال کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ تو اب جب یہ تقسیم نہیں ہے تو پانی بچتا ہے پاک اور ناپاک۔ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں کہ جو عورت پانی استعمال کی ہے اور بالٹی میں بچا ہوا ہے، ٹب میں بچا ہوا ہے، کسی جگہ بچا ہوا ہے استعمال کے بعد، تو وہ پانی پاک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک صحیح موقف یہی ہوا کہ وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ذرا تفصیل سے دیکھیں، تفصیل اہل علم نے کی ہے اور اس میں اختلاف جو کیا ہے اسی بنیاد پر کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے اس میں تفصیلاً میں کہ مرد و عورت اگر ایک ساتھ، مرد و عورت ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نہائیں، مرد پانی لے رہا ہے نہانے کے لیے اور عورت پانی لے رہی ہے نہانے کے لیے ایک ہی وقت میں، تو ایسی صورت میں جائز ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی وقت میں نہائیں، کوئی اس سے یہ نہ مطلب سمجھ لے، یہ مطلب نہ سمجھ لے کہ یہاں مرد و عورت کا ذکر فقہاء نے، علماء نے کیا ہے، تو کوئی بھی مرد عورت کیا ایک ساتھ جو غیر محرم ہو
جو یعنی اپنے خاص رشتہ دار میں سے نہ ہوں، جن سے شادی یعنی حرام ہے وہ نہ ہوں، کوئی بھی عورت ہو کوئی بھی مرد ہو، کیا ایک ساتھ نہا سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ یہاں یہ بحث نہیں ہے۔ اصل میں اس لیے یہاں نشاندہی ضروری ہے کہ کچھ کیا ہوتا ہے جب دلوں میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس طرح کی باتوں سے لوگ اپنا مطلب نکال کر کے اپنے مطلب کے موافق یہ چیز فٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں وضاحت اس لیے ضروری سمجھی گئی کہ کوئی اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ اگر عورت اور مرد نہائیں، کوئی غیر مرد ہو غیر عورت ہو نہائے تو جائز ہے، ایسا کرنا، ایک ساتھ کرنا، اس طرح نہانا یہ عمل جائز ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس میں اصل میں یہ متفق علیہ ہے کہ ایک غیر محرم کا، ایک غیر محرم مرد کا، ایک غیر محرم عورت کا ایک ساتھ ہونا اور ایک ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا یہ بالاتفاق حرام ہے، یہ اصل مسئلہ ہے، یہ الگ ہے۔ لیکن یہاں جو ہے نہانے کے مسئلے میں جو ہے یہ ہے کہ اسے میاں بیوی ہے، نہا رہے ہوں تو اب اس میں پانی استعمال کرتے ہیں، مرد استعمال کیا اور عورت استعمال کی، ایک چلو وہ لیا ایک چلی عورت لی، تو اس طرح استعمال کرے، یہ یہاں مفہوم ہے۔ تو اس پانی کے استعمال میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پانی کا استعمال درست ہے، جائز ہے، اور پاکی بھی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے، پاک ہو جائے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ دلیل یہ ہے، دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد کلانا جنب، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں رکھے ہوئے پانی سے نہاتے تھے اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، یعنی ناپاک ہوتے تھے۔ ملاپ کی صورت میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم لوگ نہاتے تھے، تو یہ دلیل ہے کہ ایسی صورت ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نہاتا ہے تو جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دلیل کئی دلیلیں اور ہیں، ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، بس ایک ہی کافی ہے۔ ایک موٹی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ساتھ نہاتے تھے اور ہم دونوں جنوبی کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک مرد استعمال کر رہا ہے تو جو پانی بچ رہا ہے وہ استعمال والا ہے، بچا ہوا پانی ہے، عورت استعمال کر رہی ہے تو پھر وہ بچا ہوا پانی ہوتا ہے، پھر مرد استعمال کرتا ہے تو وہ بچا ہوا پانی ہے۔ تو یہ بچا ہوا پانی جب ایک ساتھ نہا رہے ہوں دونوں تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایسے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ اس پہ کئی اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے ساتھ نہانا، ایک تو ہو گیا مرد عورت کے ساتھ نہا رہا ہے، ایک ہے مرد کے ساتھ نہا رہا ہے اور عورت کے ساتھ نہا رہی ہے۔ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ مرد کے ساتھ نہا رہا ہو تو اس میں کوئی فتنہ نہ ہو، عورت کے ساتھ نہا رہی ہو تو کوئی فتنہ، جیسے شہوت اس طرح کی ابھرتی ہے، انسان کی ایک فتنی کمزوری ہے، تو اس طرح کا اگر فتنہ ہے تو نہیں نہانا ہوگا، نہیں نہایا جائے۔ لیکن پانی کا جو حکم ہے یہ الگ حکم ہے۔ نہانا یہ تو ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو تو نہانا درست نہیں ہوگا ایک ساتھ اس طرح، لیکن جو پانی استعمال کیا جائے گا اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک ساتھ مرد بھی ہیں، ایک ساتھ عورتیں بھی ہیں، نہا رہی ہیں، مرد کے ساتھ نہا رہا ہے، عورت کے ساتھ نہا رہی ہے، ایک ہی برتن سے نکال کر کے، تو ایسی صورت میں بھی جائز ہے۔ اس میں علماء کا اجماع ہے، اختلاف نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مرد کا عورت کے ساتھ نہانا جائز ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، تو بدرجہ اولا مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ نہانا جائز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آگے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے، دیکھیے یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ نہا رہے ہیں، اجماع ہے کہ جائز ہے نہانا اور اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی، لیکن جو سمجھتا ہے کہ اس سے پاکی نہیں حاصل ہوگی، ایک ساتھ نہا رہے ہیں، ہمارا ہاتھ جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ لگا ہے، بالٹی میں جا رہا ہے، برتن میں جا رہا ہے، وہ سامنے والا استعمال کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ لگا ہے، برتن میں جا رہا ہے، اس کی بنیاد پر کہے کہ یہ اس سے پاکی نہیں حاصل ہوگی، تب کہتے ہیں کہ ایسا آدمی اجماع المسلمین سے خارج ہو گیا، اور جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے، جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں وہ جماعت سے نکل جائے گا، کیونکہ اجماعی جو مسئلہ ہوتا ہے جماعتی مسئلہ ہوتا ہے، سب کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکی نہیں حاصل ہوگی، بلکہ پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اب یہاں تیسرا ایک مسئلہ ہے کہ مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے، مرد کا تو مرد کے ساتھ اور
عورت کا مرد کے ساتھ ایک ہی وقت میں، وہ الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن مرد ہے عورت کا پانی استعمال کر رہا ہے بچا ہوا، لیکن پہلے عورت استعمال کر کے چلی گئی ہے، اب پانی بچا ہوا ہے، اب ایک مرد آتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ پانی بچا ہوا ہے، استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ الگ حکم ہے۔ یہاں اصل میں اس میں اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ ایسا پانی بھی کیا ہے، یعنی مرد اگر استعمال کرتا ہے عورت کا پانی، تو ایسی صورت میں اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ ایسا پانی بھی کیا ہے، درست ہے، جائز ہے، درست ہے، جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میمونہ رضی اللہ عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں، نہا کر کے آتی تھی، جو بچا ہوا پانی رہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غسل کرتے تھے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی ٹب میں پانی رکھا ہوا تھا، اس سے ازواج مطہرات نے غسل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چاہا کہ اس سے وضو کر لیں، اس پانی سے جو بچا ہوا پانی تھا اس سے چاہا کہ وضو کر لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا کہ ہم نے نہایا ہے اس سے اور ہم جنبی کی حالت میں تھے، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہم نے اس کا استعمال کیا ہے پانی کا۔ تب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا یجنب، پانی لیکن ناپاک نہیں ہوتا ہے، آپ نے استعمال کیا ہے وہ بچا ہوا پانی ہے، اس میں جب تک کوئی ایسی تغیرات نہ آ جائے، بدلاؤ نہ آ جائے کہ رنگ بدل جائے، بو بدل جائے گندگی کی وجہ سے، تب تک کیا ہے وہ اپنی اصل حالت پر باقی رہے گا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اس حدیث کو کئی اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے، تو یہ بھی موٹی دلیل ہے کہ عورت اگر استعمال کر کے گئی ہے پانی تو اس کا بھی استعمال درست ہے۔ یہ اصل میں اس لیے تفسیر کی جا رہی ہے کیونکہ اس متعلق ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرے، اور ایسے ہی اسی حدیث میں ہے، سننے سے ہی کی حدیث ہے کہ ایسے ہی عورت مرد کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرے، الا یہ کہ دونوں ایک ساتھ نہا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں اس حدیث کی توجیہ اور تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے ہیں، بچا ہوا پانی استعمال کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی اس حدیث کو لا کر کے یہ شبہہ نہ پیدا کرے اور ہم اس حدیث کے شبہے میں آ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے موقع پر چلے جائیں۔ اس حدیث کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ اس حدیث کا مفہوم اولاً تو کسی نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ وہ پانی ناپاک ہوگا، اس لیے منع کیا گیا ہے، کسی نے یہ نہیں سمجھا ہے، بلکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل علم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اصل میں انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ اطمینان اس کو نہیں ہوتا ہے، عورت استعمال کر رہی ہے تو اس سے کچھ نکلتے ہیں، جو گندگیاں نکلتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ گندگی اس کے اندر چلی گئی ہو تو اسے ناپسند لگے اس کا استعمال کرنا۔ تو یہ معنی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ یہاں جو نہی ہے، یہاں جو منع کیا گیا ہے، یہ نہی تنزیہ ہے، یعنی بچا جائے تو بہتر ہے، اگر اس کی طبیعت نہیں مانتی ہے تو بچے اگر عورت کے پانی کے استعمال سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصلاً اس کے لیے کیا ہے، جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہے کہ ایسا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ مرد کا جو بچا ہوا پانی ہے کیا عورت استعمال کر سکتی ہے؟ اس میں کیا ہے، اہل علم نے اتفاق بھی نقل کیا ہے، اتفاق اس حدیث میں تو ہے کہ مرد کا بچا ہوا پانی عورت نہ استعمال کرے اور عورت کا بچا ہوا پانی مرد نہ استعمال کرے، اسی لیے کچھ اہل علم نے اجماع ہے ایک طرف اور دوسری طرف صحیح حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے عورت کا پانی جو بچا ہوا تھا۔ تو ایسی صورت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں متقدمین میں سے، انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے کہ مرد کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کرے، عورت کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کی کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور صحیح حدیث کے مقابلے میں ہے، تو انہوں نے اس کو ضعیف مضطرب قرار دیا ہے اور کہا یہ قابل حجت نہیں ہے، لیکن بعض کے علماء نے اسے صحیح قرار دیا کیونکہ اس کے جو روات ہیں
وہ صحیح ہیں اور فقہ ہیں سب سارے کے سارے، تو صحیح ہے، لیکن یہ کہا جائے گا یہاں کہ اگر کسی کی طبیعت نہیں مائل ہوتی ہے، قبول نہیں کرتی ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی ہے، کیسا ہوگا نہیں معلوم ہے، تو اگر اس کی طبیعت نہیں مطمئن ہوتی ہے تو نہ استعمال کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر استعمال کر لے تو اس کو پاکی نہیں حاصل ہوگی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انسان جیسے پانی بچا ہوا رہتا ہے یا کہیں پانی ہے تو اس میں بسا اوقات انسان کو شک ہو جاتا ہے یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، شک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں دیکھیں ایک اصول ہے یا ضابطہ ہے، تو اس ضابطے کو ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کہ پانی اصل میں پاک ہے، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ کہیں بھی آپ کو پانی نظر آئے تو اصلاً اسے سمجھنا ہے پاک ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل آ جاتی ہے اس کے ناپاکی کی کہ یہ اس کا رنگ بدل گیا ہے گندگی گرنے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تب اس کو ہم مانیں گے کہ یہ ناپاک ہے، اس کو ہم نہیں استعمال کریں گے۔ لیکن جب تک یہ دلیل نہیں آتی ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے تب تک وہ پانی اصل میں پاک ہوگا۔ اور اسی ضمن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان آ کر کے بتاتا ہے یہ پانی ناپاک ہے، تو دیکھیے اگر انسان بتاتا ہے ناپاک ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، بتا رہا ہے ناپاک ہے لیکن دلیل نہیں ہے کہ کس وجہ سے ناپاک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جس بنیاد پر وہ سمجھ رہا ہو ناپاک ہے، صحیح روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں وہ ناپاک کرنے والی چیز نہ ہو ناپاک کرنے والی چیز۔ تو ایسی صورت میں یہی ہے کہ جب تک دلیل وہ پیش نہ کر دے کوئی عادل انسان، اچھا انسان، نیک انسان بتائے کہ یہ ناپاک پانی ہے، لیکن دلیل جب تک نہ پیش کرے تب تک کیا ہے وہ پانی پاک رہے گا۔ لیکن اگر دلیل پیش کر دے اس کے ناپاک ہونے کی، بتائے کہ اس میں کتا منہ ڈال دیا ہے، یا اسی طرح کوئی بیچارہ اندھا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو پانی کا رنگ کیسا ہے، اس میں کیا ہے، کیا پڑا ہے، کیا نہیں پڑا ہے، اگر کوئی بتاتا ہے اسے کہ یہ پانی ناپاک ہے، اس کا استعمال نہ کرو، اور دلیل بھی بتائے کہ اس میں فلاں چیز گری ہوئی ہے اور اس کا رنگ بدل گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو بھی اس آدمی کو اس کی بات مان لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر کسی کی ناک خراب ہو، پانی دیکھے صاف لگ رہا ہو لیکن بسا اوقات کیا اس میں بدبو آتی ہے، پانی میں بدبو آتی ہے گندگی کی وجہ سے، اس کا ناک خراب ہو، وہ اس کو یعنی پتہ نہ چلے کہ یہ گندا پانی ہے یا صحیح پانی ہے۔ تو اگر کوئی بتاتا ہے عادل انسان، نیک انسان، دلیل کی روشنی میں اس میں فلاں چیز گر گئی ہے، چوہا مر گیا ہے اور گندا ہو گیا پانی، تو اگر بتاتا ہے دلیل کی روشنی میں تو اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن یہی ہے کہ اگر دلیل نہیں دیتا ہے اور اگر دلیل دیتا بھی ہے لیکن اس کا رنگ نہیں بدلا ہے، اس کی بدبو نہیں بدلی ہے، اور اسی طرح اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں بدلا ہے، دلیل دیتا ہے کہ اس میں فلاں چیز گری ہے لیکن یہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہوئی ہیں، واقع نہیں ہوئی ہیں تغیرات، تو تب بھی وہ پانی کیا ہے اپنی اصل حالت پر باقی رہے گا، پاک رہے گا۔ تو یہ تھے چند مسائل جو پانی کے متعلق تھے، اور پانی کے متعلق کے مسائل ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں دیگر اور مسائل جو طہارت کے متعلق ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔